السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ معزز و محتشم حاضرین، سامعین و ناظرین، ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام فرقان ماڈل اسکول کے اندر پیغام رمضان درس قرآن کے اندر ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے فرقان ماڈل اسکول کی پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر آپ طلباء و طالبات کی دنیاوی تعلیم کا اہتمام کر رہے ہیں، وہاں پر آپ نے ان کے لیے دینی تعلیم کا بھی اہتمام کیا۔ میں ان کے اس جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص محترم جناب محمد آصف صاحب اور فرقان ماڈل اسکول کی پرنسپل صاحبہ کہ ماہ رمضان المبارک سے قبل اس پرفتن دور کے اندر کہ جب لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں، یہ اسپیشل میرے پاس ادارہ پیغام محبت میں گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے ٹائم دیا کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم طلباء و طالبات اور والدین کے لیے درس قرآن کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس سلسلہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والدین کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس دور کے اندر اسکول کی سطح پر ماہ رمضان المبارک میں جو اسپیشل درس قرآن کا اہتمام کیا، آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور آپ کو اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا، رب الجلال فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ اب روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزے کا سبب کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک بھوک کا مطلب کیا ہے؟ پیاس کو برداشت کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ معزز حضرات، سامعین و ناظرین، معزز علماء و طالبات، ماہ رمضان المبارک کا مقصد یہ تو نہیں کہ انسان صرف بھوکا رہے اور پیاسا رہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آ جائے، ہمیں تقویٰ کی دولت نصیب ہو جائے۔ اب تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ، اس کے مفسرین کرام نے مختلف اقوال بیان کیے، میں صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تقویٰ یہ ہے ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اس کام کو کر لے، اور جس سے منع کیا اس سے باز آ جانے کا نام تقویٰ۔ آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ اپنی زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان سے غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان سے گالیاں دیتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان سے مسلمان بھائیوں کو یا مسلمان بہنوں کو اذیت دیتے ہیں، روزہ آپ کا ہو جائے گا لیکن روزے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے قدموں کا بھی روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد آپ پابند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، تو آپ کا روزہ تو ہو جائے گا لیکن آپ روزے کے مقصد کو نہیں پا سکو گے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد کانوں کے ساتھ غیبت کو سن رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے، آپ گانوں کو سنتے ہیں، روزہ تو آپ نے رکھ دیا لیکن آپ روزے کے مقصد کو نہیں پا سکتے۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہوا کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم پر لازم ہے کہ روزے کے جتنے تقاضے ہیں ہم ان تقاضوں کو مد نظر رکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بہت سے ایسے افراد تھے، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا وہ بھوک اور پیاس کو تو برداشت کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ عرض کی معلوم اس کا مطلب کیا ہے کہ بھوک اور پیاس کو تو برداشت کرتے ہیں لیکن انہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا، فرمایا وہ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے، اس وجہ سے انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اے خواتین اسلام، ماہ رمضان المبارک ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں، روزہ رکھ کر ہمیں تقویٰ کی دولت نصیب ہو۔ تقویٰ کی دولت تب نصیب ہوگی کہ جب ہم ہر نیکی کے کام کو کر لیں اور برائی کے کام کو چھوڑ دیں۔ چونکہ اس درس قرآن کے موقع پر خواتین اسلام بھی موجود ہیں اور علماء و طالبات بھی ہیں، تو میں نے سب کو ہی مد نظر رکھنا ہے۔ عزیز علماء و طالبات، آج سے 1 سال قبل میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ میں سے کسی بچے اور بچی کو یاد ہے بیٹا؟ کس کو یاد ہے؟ جس کو یاد ہے کہ میں آج سے 1 سال قبل آپ کے پاس آیا تھا وہ کھڑے ہو بیٹا، شاباش بیٹا۔ جب 1 سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ کو یاد ہے میں نے کون سی باتیں بتائی تھی؟ کس کو یاد ہے؟ کوئی ایک بات مجھے بتاؤ جو میں نے آپ کو بتائی تھی اور آپ کو بات یاد ہے۔ بیٹا آگے آ جاؤ، جس کو یاد آگے آ جاؤ۔
کوئی ایک بات اگر کسی کو یاد ہو بیٹا؟ آگے آ جائے بیٹا۔ انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، اپنے استاد کی عزت کرنی چاہیے اور اپنی کتابوں کو پھاڑنا نہیں چاہیے، کافی کو پھاڑنا ان کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ بہت اچھا لگا، یہ بیٹا آپ کا انعام ہے، آپ نے یاد رکھا۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان جب محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ والدین کے لیے یہ ایک پیغام ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بچوں کی تربیت کریں اور انہیں یاد نہ رہے۔ آج سے 1 سال قبل یہ جو 3 باتیں اس بچی نے بتائی ہے، یہی 3 باتیں میں نے بتائی تھی کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ترین طالب علم بنے تو اس کے لیے بنیادی طور پر 3 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کتنی باتوں پر؟ ایک، جو آپ جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا ادب کرنا آپ پر ضروری ہے۔ جس استاد سے پڑھ رہے ہیں اس کی استاد کا ادب و احترام کرنا آپ پر ضروری ہے۔ اور تیسری بات میں نے بتائی تھی کہ جس سکول کے اندر آپ پڑھتے ہیں اس سکول کا احترام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ چوتھی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ والدین کا ادب و احترام کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور 5ویں بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے سے بڑوں کا ادب کریں اور چھوٹوں سے آپ پیار کریں۔ اب یہ 5 باتیں جس بچے کو سمجھ آ گئی ہیں وہ کھڑے ہو کر بیان کریں۔ پہلے 5 باتیں بتائی تھی کہ جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی آپ کو عزت کرنی چاہیے، جس استاد سے پڑھ رہے ہیں اس کی عزت کرنی چاہیے، جس اسکول میں آپ پڑھتے ہیں اس کی عزت کرنی چاہیے، اپنے بڑوں سے ادب اور چھوٹوں سے شفقت سے رہنا چاہیے اور اپنے والدین کا احترام۔ یہ بیٹا آپ کا انعام۔ اور کچھ مجھے بتائے گا بیٹا آپ میں سے؟ آ جاؤ شاباش۔ ہم نے پہلے باتوں کر لیا کہ جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہوتا ہے احترام کرنا چاہیے، جس کتاب سے پڑھ رہے ہیں اس کا ادب احترام کرنا چاہیے، اسکول میں پڑھ رہے ہیں اس کا ادب احترام کرنا چاہیے اور اس کے ادب احترام سے سیکھنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے اور ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ معزز ناظرین، سمجھیں کہ اگر ان 2 بچوں کو بھی یہ بات یاد ہو گئی تو ہمارے آج کے درس قرآن کا مقصد پورا ہو گیا۔ اصل مقصد ہے ان بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کی جائے۔ اب بیٹا توجہ کرو، ماہ رمضان المبارک ہے، ایک حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان المبارک میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ کتنی باتوں کی؟ 4۔ میری ایک اپنی عادت ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف بیان نہ ہو بلکہ جو بات بتاؤں وہ آپ کو یاد کروا کے جاؤں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ماہ رمضان میں کیا کرو؟ 4 باتوں کی کثرت۔ کتنی باتوں کی؟ 4۔ کتنی باتوں کی کثرت کرو؟ 4 باتوں کی۔ یہ ابھی اس کے بعد میں آپ کو سنوں گا بھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان المبارک میں 4 باتوں کی کثرت کرو، جو 4 باتوں کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ عرض کی محبوب کو کون سی 4 باتیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا عمل یہ ماہ رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ لا الہ
اب میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں پر بڑی ایک اہم بات یہ ہے، ایک بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لفظ ہے اور اس کو محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اصل لفظ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ سب پڑھ لیں تاکہ پڑھنے پر بھی اس کا ثواب ملے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث مبارکہ میں کتنی باتوں کا ذکر ہے؟ کتنے اعمال کرو ماہ رمضان میں؟ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ نمبر 2 حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کہ 2 باتوں پر عمل کرتا ہے ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ نمبر 1 فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ نمبر 2 فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ اس چیز کی کثرت کرو، سارے پڑھو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بیٹا کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 2 باتیں کتنی ہو گئی ہیں؟ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اور نمبر 4 حضور علیہ السلام نے فرمایا اگلی جو 2 باتیں، کوئی بھی مسلمان ان 2 باتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وہ جتنا مرض عبادت گزار ہو، اللہ کا ولی بھی بن جائے تو وہ ان 2 باتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ عرض کی وہ کون سی؟ فرمایا ایک جنت کی طلب اور دوسرا جہنم سے نجات۔ جتنے مرض بندے کے پاس اعمال ہو لیکن ہر وقت بندے کے دل کے اندر جنت کی طلب رہتی ہے، جتنا مرضی بندہ عبادت گزار ہو ہر وقت اس کے دل کے اندر یہ تڑپ رہتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ نمبر 3 کون سی بات ہے بیٹا؟ جنت کی طلب، جنت کی، سارے بولو جنت کی۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ جہنم سے نجات، جہنم سے نجات۔ حدیث مبارکہ میں کتنی باتیں بیان ہوئی ہیں؟ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 پھر بیان کرو۔ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 جنت کی طرف، نمبر 4 آپ سب کو یہ باتیں یاد ہو گئی ہیں بیٹا؟ آپ نے اب ان 4 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ عمل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ خود عمل کرنا ہے، گھر میں جا کر گھر والوں کو یہ 4 باتیں بتانی ہیں۔ گھر میں جا کر گھر والوں کو یہ 4 باتیں آپ نے بتانی ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمارے کریم محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے ان 4 باتوں کی کثرت کرو۔ جب آپ ان کو بتاؤ گے تو وہ بھی اس پر عمل کریں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ سمجھ آ گئی ہے بیٹا؟ اس کے ساتھ بڑی ایک اہم بات یہ ہے
کہ ہمیں بچپن سے اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہی بچے جب جوان ہوتے تو یہ مسجد میں نہیں جاتے، یہ نمازی نہیں بنتے، پھر اس کے بعد یہ بچے نمازی نہیں بن سکتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بچپن سے ہم نے ان کو نماز کی عادت نہیں ڈالی ہوئی۔ میں والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بالخصوص یہی جو عمر ہے ان بچوں کی، اس میں انہیں نماز کا عادی بنائیں۔ بچوں بالخصوص آپ اس حدیث مبارکہ پر غور کرو۔ ہمارے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر کتنی نمازیں؟ جہنم کے دروازے کے باہر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے کے باہر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اب بیٹا آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے جنت کی طرف جانا ہے اور جنت میں اپنا گھر بنانا ہے، لیکن ہم ہر روز اپنا نام کدھر لکھوا رہے ہوتے ہیں؟ جہنم کے دروازے کے باہر۔ جب اذان ہو آپ نے فوراً سوچنا ہے اذان ہو رہی ہے، اگر میں نے نماز پڑھی تو میرا نام کدھر لکھا جائے گا؟ اگر نماز پڑھی تو جنت، اگر نماز پڑھی تو جنت کے دروازے کے باہر، اور اگر نماز نہ پڑھی تو جس کا نام جس دروازے کے باہر لکھا جاتا ہے وہ ادھر ہی جاتا ہے۔ آپ نے کدھر جانا ہے؟ جنت میں۔ تو جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ تو اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو کدھر جاؤ گے؟ تو کیا میں امید رکھوں کہ آپ سارے بچے آج سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے؟ بیٹا آپ سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنے اساتذہ کا احترام کرنا ہے، اپنے والدین کا احترام کرنا ہے۔ جو بچے اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ جو بچے اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، اساتذہ کا احترام کرنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں سے آپ نے پیار کرنا ہے۔ میں آخری بات کی طرف آپ کی توجہ دلا کر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ بالخصوص خواتین اسلام بھی تشریف فرما ہیں، فرقان ماڈل اسکول کے اسٹاف کی توجہ بھی چاہوں گا۔ آج 7 رمضان المبارک ہے اور 7 رمضان سے لے کر 17 رمضان تک ہم نے ایک کورس شروع کیا ہے نماز ترجمے کے ساتھ۔ مجھے مختلف جگہوں پر جانے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہمیں پہلی بات تو یہ کہ نماز نہیں آ رہی ہوتی، دوسری بات یہ کہ نماز اگر آ رہی ہے تو نماز کا ترجمہ نہیں آ رہا ہوتا، نمازوں کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا۔ رسمی طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں پر ظلم، لوگوں کی غیبت، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے نماز روک دیتی ہے بے حیائی سے، برائی سے، ادھر نمازی نماز پڑھ کر گناہ کر رہا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے کبھی نماز کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں۔ محترم والدین، اگر آپ کوشش کریں کہ 7 رمضان المبارک سے 17 رمضان المبارک تک یہ جو کورس ہے یہ کرنے کے لیے اسپیشل آپ کو کہیں پر نہیں جانا پڑے گا، اپنے گھروں میں رہ کر واٹس ایپ گروپ ہے، میں اپنا نمبر آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، آپ کوشش کریں کہ آپ خود بھی نماز کو یاد کریں ترجمے کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ نماز کے ضروری مسائل، مثال کے طور پر نماز کے 7 فرائض ہیں، اگر ان میں سے ایک فرض بھی رہ جائے تو نماز، بیٹا ایک خاموش ہو جاؤ، بچوں خاموش ہو جاؤ، نماز کے 7 فرائض میں سے
اگر ایک فرض بھی رہ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب نماز کے فرائض کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ کون سے 7 فرائض ہیں، تو اس واسطے ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ ضرور یہ کورس کریں، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، مکروہات، نماز کی سنتیں اور نماز کی درستگی اور نماز ترکنے کے ساتھ آپ سب یہ کورس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس اسکول کو دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ مجھے دلی طور پر بہت خوشی محسوس ہوئی ہے کہ اس دور کے اندر انہوں نے درس قرآن کا اہتمام کیا، طلباء و طالبات کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ اور اے کریم کہ جو درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، الہی اس کے اندر برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی خواتین اسلام اس کے اندر شامل ہوئی، علماء و طالبات حاضر ہوئے، اسٹاف حاضر ہے، الہی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو باتیں میں نے بیان کی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ماہ رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اتنے حاضرین یہاں پر حاضر ہیں، اے اللہ ہم یا ہمارے جو عزیز بیمار ہیں سب کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ الہی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، تکبر سے محفوظ فرما، حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیشہ اپنی عبادت کی توفیق اور اپنی عبادت کی لذت عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔